میں کہتا ہوں آپ کی سخت ضرورت ہے اس وقت بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنا اور ٹریڈ شروع کرنا. کبھی کسی کے منہ سے نکلا یہ کہ دالیں وہاں سے آنی تو دالیں وہاں سے امپورٹ کریں؟ دالیں آپ آسٹریلیا سے لے رہے ہیں. آپ کی مجبوری ہے، ضرورت ہے، آپ کی سروائیول کے لیے ضرورت ہے آپ بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کریں، لیکن نہیں کرنا. ایک تو ہے بنگلہ دیش، اور ایک اور ملک کا یہاں پہ دنیا کے جو ہے وہ اس پہ نمودار ہوا ہے، اس کا نام ہے کنگلا دیش. کہ ہمارے حالات وہ ہو چکے ہیں کہ آٹا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں. میرا سر آپ سے یہ سوال ہوگا، ہمارا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن نہیں، کشمیر ہماری شہرت ہے اور فلسطین کا مسئلہ بھی ہمارا ہے، دنیا کے تمام مسائل ہمارے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہمارا اپنا نہیں ہے تو وہ آٹا نہیں ہے. پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے بات کی تھی، ڈائلاگ کی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کی. ظاہر ہے وہ تو ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے انہوں نے کی تھی. اس کا مطلب بیسیکلی اس کا کوئی خاص مقصد تھا نہیں، نہ ہی اس سے کوئی گراؤنڈ ریئلٹی میں کوئی چینج جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہے. جو سچویشن ہے وہ اسی طرح سے رہے گی. صرف اس وقت یہ ہے کہ ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہے جو پچھلے 1.5 سال سے ہے، وہ ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اکانومی بہت زیادہ خراب ہو، تو لائن آف کنٹرول جو ہے وہ اس وقت کافی حد تک اس پہ مطلب کوئی ایکٹیویٹی اس پہ نہیں ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے. لیکن جب اکانومی اچھی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس پہ حملے بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہوگی. یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ جو کہ نان ایشوز ہیں، اس کو پاکستان نے ایشوز بنایا ہوا ہے. ان نان ایشوز کو چھوڑنا ہوگا، جس میں آپ نے ظاہر ہے اس میں کشمیر جو ہے وہ آلریڈی سیٹلڈ ہے. کشمیر کا کوئی بھی مطلب انٹرنیشنل سین پہ کشمیر کوئی بھی اس کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ سیٹل ہو چکا ہے. وہ مودی نے جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سیٹل کیا ہوا ہے. وہاں پہ نہ کوئی اپرائزنگ ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 370 کے بعد اور 35A کے بعد جو ہے بہت اپرائزنگ ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا. حالات جو ہیں وہ کافی حد تک نارمل ہو چکے ہیں کشمیر میں. اور وہ اگر حالات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی ہے. وہ کافی حد تک جو ہے اس کو روکے رکھا ہوا ہے ابھی تک پاکستان نے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اگر آپ وہ بھی کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل سین پہ کوئی بھی آپ کی بات جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے پاکستان نے بہت حد تک جو ہے وہ اپنے جو ایک ٹیرر ایز این انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی جو ہے اس کو روکے ہوا ہے اس وقت. اور وہ ظاہر اکانومی کی وجہ سے ہے. ٹریڈ جو ہے وہ آپ نے شروع کرنی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، انڈیا جو ہے وہ اس وقت دنیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے. وہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے بلکہ وہ دنیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے. ٹھیک ہے، اس وقت انڈیا یو ایس ریلیشنز جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں. یعنی یو ایس جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. ظاہر ہے وہ چائنا کی وجہ سے بھی ہے، لیکن اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے دیٹ از ایک ابھرتا ہوا جو ہے دیٹ از این اکانومی. وہ ایک ریالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ چاہے کچھ بھی کریں، اس ریالٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. انڈیا کی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے انڈیا. اور وہ جو ہے ابھی آپ نے نیوز بھی دیکھی ہوگی کہ جو چین کی آبادی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے ایکچولی. اور انڈیا جو ہے اب نمبر 1 ہو جائے گا آبادی کے لحاظ سے. اور ظاہر ہے وہ ایک ریالٹی ہے. اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. چاہے آپ کچھ بھی کریں، آپ نہ اس کے ساتھ پیرٹی کر سکتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے پیرٹی کا. پیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کے آپ انڈیا کے برابر ہونا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. نہ آپ جو ہے وہ فزیکلی آپ کر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ آپ اکنامکلی کر سکتے ہیں، نہ آپ ملٹریلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے آپ ان کے ساتھ پیرٹی نہیں کر سکتے ہیں. کچھ 5 سال یا 6 سال پہلے یہاں پر ایک آف دا ریکارڈ واشنگٹن ڈی سی میں ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان سے ایک سرونگ بریگیڈیئر صاحب آئے تھے. چونکہ وہ آف دا ریکارڈ اس وقت تھی تو ایٹ لیسٹ 5-6 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں اب میں بات کر سکتا ہوں. تو اس میں موجود تھا. بہت سارے مطلب جو اکیڈیمکس تھے اور ریسرچرز تھے وہ اس میں آئے ہوئے تھے. تو یہ وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہے وہ ہمیں پریزنٹیشن دے رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر اتنے ٹینک لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر اتنے جو ہے ہمارے ریسورسز ہے، یہاں پر یہ ہے وہ ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ آپ ذرا سائز کو دیکھیں، آپ ذرا اکانومی کو دیکھیں، آپ ملٹری کو دیکھیں، اور پھر بھی آپ پیرٹی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے بیسکلی؟
تو اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ آپ جیولوجسٹ ہیں، میں نے کہا ہاں میں جیولوجسٹ ہوں، آپ یہاں سے ہیں، میں نے کہا ہاں میں یہاں سے ہوں. اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ آپ مطلب کس پوزیشن کس لیول پہ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں بیسیکلی. نہیں سر، جواب ان کا دینے کی مقصد یہ سر، ان کا اصل میں جو مقصد بیچ میں ہوگا وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے وہاں آپ کے گھر کے باہر بھی گوڈالا پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اب ظاہر ہے، اب جب آپ ریالٹی سے آپ اس طرح سے یعنی آپ نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ پاکستان جتنا بھی جلدی جو ہے وہ اس ریالٹی کو ریئلائز کر لے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ریجنل جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے انڈیا کے ساتھ جو ہے ریلیشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا، آپ نے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ خاص کر ریلیشنشپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. وہاں پر چابہار پورٹ ہے، ٹھیک ہے. چابہار پورٹ جو ہے وہ گوادر سے صرف 72 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. چابہار جو ہے یہ انڈیا اور ایران کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے آپ رائولری کی بجائے کوآپریشن کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رائولری کو چھوڑ کے کوآپریشن کی طرف جب تک آپ نہیں آئیں گے، یہ مسائل جو ہے یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. جی صاحب، آپ نے بڑی باتیں بتائیں، جو کہا آپ نے بالکل صحیح، یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں اب یہ دیکھیے نا کہ وہ جو غزوہ ہند والے ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے جنریشنز کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے وہ تو ابھی تک وہی ہے. اور پھر اس کو اب ظاہر ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم تو خیر چھوڑیں، آپ اس کے لیے کوئی کوشش تو کریں. لیکن ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایران کے بارڈر پہ بھی ہمارے ساتھ جو ہوا، دوسری طرف ہم نے دیکھا افغانستان کے بارڈر. اور امریکہ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اچھی پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں. سعودی عربی نے کہا کہ ہم تو اب دے ہی نہیں رہے کسی کو، ہم کسی کو نہیں دے رہے، ریفارمز لے کر آئیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پرابلمز کا حل ہمسایہ ممالک کے پاس بھی ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم امریکہ یا سعودی عربیہ جائیں؟ وہ تو جیسے میں نے کہا کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر یہ حل جو ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں سرے سے. آپ دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپ کب تک جو ہیں ان کے ہاتھ جو ہیں پھیلاتے رہیں گے، اور کب تک سعودیہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا. سعودیہ کے اپنے پرابلمس ہیں، کیونکہ جو پیٹرو اکانومی ہے وہ خود جو ہے وہ کافی نیچے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سعودیہ وہ آلریڈی انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا ہے دوسرے سیکٹرز میں. وہ اب پیٹرو جو انڈسٹری ہے، پیٹرو کیمیکلز ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو ایم بی ایس ہے، ایم بی ایس بہت شفاف قسم کا بندہ ہے، بہت ظالم قسم کا بندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ سعودیہ کے لیے بہت اچھے کام اس نے شروع کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، وہ ویسٹ سے ایجوکیٹڈ ہے. اس کو پتہ ہے کہ جو فاسل فیولز ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں بہت جلدی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز پر سارا انحصار اسی پر ہوگا. پاکستان کے انرجی کا بھی یہی سلوشن ہے کہ وہ فاسل فیول سے نکل کر آلٹرنیٹیو انرجی جو ہے ریسورسز اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. ایون میرے خیال میں افغانستان میں جو ہے وہ زیادہ سولر انرجی ہوگی